اچھا شامی صاحب، ایک جو کل بیٹھک ہوئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے تناظر میں ذرا ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے بھی کہ اب کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے یہ جو پاکستان اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے. اور کل بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ایکسپلین تو کیا گیا ہے حل، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے آج خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خصوصی گفتگو کی ہے، میں چاہ رہا ہوں ذرا دیکھیں وہ فرما کیا رہے ہیں، خاص طور پہ جو افغانستان کی جانب سے انکار کیا جا رہا ہے کس بات پہ، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا خواجہ آصف صاحب کی بات سنیے. مذاکرات میں جو کچھ بھی طے پایا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیز فائر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. جو بھی اس کا آؤٹ کم ہے وہ بنیادی طور پہ کہ وہ اپنی سرزمین سے ایک تو وہ ایکنالج نہیں کر رہے کہ یہ ہماری سرزمین سے کچھ نہیں ہوتا، تو اتنی معصومیت بھی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اسپیشلی جب کوئی بڑے اچھے اور محترم لوگ جو ہے نیگوشیشنز میں انوالو ہوئے ہوں. تو اس طرح صاف انکار کر دینا میرا خیال ہے افغانستان کا کوئی اچھا شگون نہیں ہے. یعنی انکار اگر کیا جا رہا ہے مسلسل افغانستان کی طرف سے، یہ بات یہ ہے ہاں ابھی مذاکرات جاری ہیں، ایک میکینزم بن رہا ہے، ثالث موجود ہے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے نا. کوئی ہمیں بےتابی کیا ہے، موقع دینا چاہیے ان کو. صحیح ہے. طالبان جو ہیں ہمارے ان سے رشتے ناتے رہے ہیں، اب ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام کرنا چاہیے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جنرل احمد شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ امن حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک سزائیں دے سکتا ہے دہشت گردوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ طاقت جو ہوتی ہے نا وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صحیح ہے، وہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اچھا جب طاقت استعمال کرتے ہیں وہ خرچ ہو جاتی ہے، وہ کمزوری بن جاتی ہے. صحیح ہے. ابھی یہ جنرل احسان ہے نا، ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف رہے اور پھر آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے. ان کی ایک گفتگو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ان کا دیکھیے افغانستان نے ہمارے خلاف ووٹ دیا تھا یو این او میں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کو اس کا ممبر نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اس سے رجوع کر لیا، پاکستان ممبر بن گیا، افغانستان نے اسے تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن آج تک ہم افغانستان کو اس کا تانا دیتے ہیں اور افغانستان اس پہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. تو آج جو ہم یہ اگر ہم طاقت کا استعمال فرض کریں کابل پہ ہے، آپ کو حملہ کر دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک اثرات ہوں گے، اس کو یاد رکھا جائے گا، اچھا، اور بار بار وہ زخم کوریدا جائے گا. تو بڑی یہ ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بڑی ان کی حفاظت کی جانی چاہیے. طالبان سے ہمیں بات کرنی ہے، پریشر بڑھانا ہے، ان کو قائل کرنا ہے، ان کو مجبور کرنا ہے اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں پہ بند کر دے. اور ہمیں اپنے ملک میں بھی دہشت گردوں کا یعنی راستہ بند کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن ہمیں طاقت کا بے سوچے سمجھے استعمال نہیں کرنا. اچھا، طاقت کا جو بے سوچا سمجھا استعمال ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ایک سیدھی بات ہے، صحیح ہے، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی چیز جو کل وہاں ڈسکس ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ غزہ میں امن فوج بھیجنے سے متعلق، غزہ میں امن فوج جو ہے، اب آج اس میں ایک اپڈیٹ بھی آئی ہے سر. آج امریکہ نے کہا ہے کہ سیکورٹی کونسل جو ہے وہ اس میں کوئی اس کے طے کردے حدودوں کو ڈرافٹ قرارداد بھیج دی ہے، قرارداد بھیجی ہے تاکہ سیکورٹی کونسل کے اندر یہ غزہ میں فوج جائے. اور ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان، یہ بھی بحث ہے کہ پاکستان شامل ہو یا نہ. پاکستان دیکھیے جو معاہدہ ہوا ہے نا وہاں جنگ، جو ٹرمپ نے پلان پیش کیا ہے اسے حماس نے بھی قبول کیا ہے، اسے مسلمان ملکوں نے بھی قبول کیا ہے. جو بھی کام ہوگا اتفاق رائے سے ہوگا اور اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. پاکستان کو اپنی اکیلے مرضی نہیں چلا سکتا، لیکن پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ امن قائم کرنے کے لیے جائے گا، اپنے فلسطینی بھائیوں کو حفاظت کے لیے جائے گا، ان کو زج کرنے کے لیے نہیں جائے گا. اور حماس جو ہے وہ خود اس پہ ایگری کر رہی ہے کہ جو پلان ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے. سر یو کو کام کرنے دیں، ٹھیک ہے، اور انتظار کریں. کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امریکی سر ہر معاملے میں فوری طور پر ہم پاکستان میں ہم اتنی مفروضوں پر بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں، کوئی اور ہمیں کام ہی نہیں ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے کہوں، جی سر، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عرفان ملک صاحب ہیں، پلمونالوجسٹ،
यानी माहिर अमराज सीना, जी हाँ, उनको इंटरनेशनल एडवाइज़र मुकर्रर किया है पाकिस्तान में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एज जनरल अच्छा ग्लासगो। अच्छा, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ग्लासगो ने हाँ, अपना एडवाइज़र मुकर्रर किया इंटरनेशनल माशाल्लाह, पाकिस्तान में। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई हमें, बड़े माशाल्लाह ढंग के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बड़े। चलें ये तो अल्लाह बड़ी ताला अच्छी उनको बात है। मुबारक करे। ये वो जो एक खबर आई थी कि इंपीरियल कॉलेज जो है वो खुल रहा है, उससे तो बेहतर है सर, कम से कम एडवाइज़र तो हाँ लग नहीं, रहा है। इंपीरियल कॉलेज तो मेरा ख्याल वो भी ऐसा ही वो हमें तीर तुक्का चला दिया हवा में। और कोई उसकी कोई एक ट्रस्ट है, वो खोल रहा है, या जज्बाती हो के लोग पता नहीं वहाँ से तरदीद आ गई बयान फिर। जारी करते हैं, ठीक है, और भाई सुबकी होती।